الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. یہ سورہ علق کی آیتیں ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس سورت کی آیتیں ہیں. جیسا کہ کل بتایا تھا کہ پہلی 5 آیتیں تو پہلی وحی میں نازل ہو گئی تھی. اس سے آگے والی جو آیتیں ہیں 5 آیتوں کے بعد کلا ان الانسان لیطغی، یہ بہت وقت کے بعد نازل ہوئی، بہت وقت کے بعد نازل ہوئی. اس کا ایک خاص شان نزول پیش آیا تھا، ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. واقعہ کیا تھا؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ، کوئی نہیں تھا، یعنی اس وقت اسلام کو اتنی طاقت نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس نے آخر تک یہ کوشش کی کہ دین اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور اسلام آج بھی زندہ ہے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو زندہ رکھا. اس کے تکبر کی حالت دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون ھذہ الامہ، کہ اس امت کا فرعون ہے یہ. اس سے پہلے بتایا تھا کہ 2 چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ نے اسے قتل کروایا، 2 چھوٹے، معاذ اور معوذ. عجیب بات لکھی ہے کہ جب جنگ بدر میں اس کو مارا تلوار کا وار تو یہ گر گیا، اور جب گرا اور معاذ اور معوذ اس کے پاس پہنچے اس کو قتل کرنے کے لیے تو دیکھیں آخری حالت میں بھی تکبر نہیں چھوٹ رہا ہے. یہ اتنی خطرناک عادت ہے، جب بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں چھوٹتا. تو اس نے کیا بتایا اس نے انہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے مار دو گے، لیکن میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ کیا کرو کہ میری گردن کو تھوڑے نیچے سے کاٹنا، تاکہ جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں نا ان میں اونچا دکھوں. ٹھیک، یہ ہے ابو جہل. تو بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں، تو آیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھو گے. اس نے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے لگا کہ نہیں پڑھو گے، اور آئندہ اگر آپ نے نماز پڑھی یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کی گردن کو کچل کر رکھ دوں گا. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں تھے، جواب نہیں دیتے تھے. یہ عجیب بات آپ جہاں کہیں قرآن میں دیکھ لیں نبیوں کے بارے میں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کہ تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تم جادوگر ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا، کبھی نہیں دیا. حالانکہ چاہتے تو دے سکتے تھے، زبان سے بھی دے سکتے تھے، ہاتھ سے بھی دے سکتے تھے. اس لیے کہ اس شریعت کو خاص اللہ نے اجازت دی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے کو آ کر ایک ماری ہے، ہم ایک مار دیں، لے سکتے ہیں بدلہ، اجازت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ اگر آپ کو کسی نے ایک ماری تو آپ اس کو دوسرا گال دے دیں کہ بھائی دوسری بھی مار دو. اس لیے ان کی شریعت میں جہاد نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہیں تھا. لیکن ہماری شریعت میں یہ اجازت دی کہ بھائی اگر آپ کسی نے آپ کو ایک مارا تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. لیکن والعفو خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ معاف کر دینا بہتر ہے، معاف کر دینا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری زندگی اپنا کر دکھایا. اللہ کے نبی نے کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا. آپ کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر، کیسے کیسے القاب، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ آپ کی طرف سے جواب دیتے تھے. اللہ، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب جس پر ظلم کیا جائے اور وہ خاموش رہے، جواب نہ دے، تو پھر اللہ اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں. قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کافروں نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے جواب ہے، اللہ کی طرف سے جواب. اور یہ قیامت تک اللہ کا اصول ہے کہ اگر آپ پر کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ خاموش رہے تو پھر اللہ کی طرف سے بدلہ لیا جاتا ہے. اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، وہ جب چلتی ہے تو اگلا پچھلا حساب برابر کر دیتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے کہ نبی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی اور بولنے کی طاقت، بولنے میں تو ظاہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور جسمانی طاقت بھی اتنی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی میں ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں.
اور 40 اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 40 مردوں کے برابر. اب آپ حساب لگا لیں کتنے مردوں کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں میں ہوا کرتی تھی. اس لیے ایک واقعے میں ہم نے پڑھا قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اور فرعون کی قوم کا بندہ، یہ دونوں میں اکثر ٹکراؤ رہتا تھا. یہ لوگ لڑتے جگر، فرعونی جو لوگ تھے، فرعون کے خاندان والے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اب موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے تھے، کرے تو کیا کریں. اب ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک قبطی فرعونی یہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، وہ مانا نہیں. تو اللہ فرماتے قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فوکزہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اس کو تھپڑ مارا. موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی تھپڑ مار دیا. لیکن نبی کی جو طاقت ہوتی ہے نا، فوکزہ موسیٰ، اللہ فرماتے فقضا علیہ، وہیں پر مر گیا وہ، فقضا علیہ، مر گیا وہیں پر. نبی کی طاقت دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی جلالی تھے، تو ہمارے نبی تو سید الانبیاء اتنے طاقت والے ہیں. لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ایک دو واقعے ہے جنگ کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو، باقی پوری زندگی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور نہ زبان سے کسی کو جواب دیا. تو یہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا. دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے دیکھا جیسا بھی بتایا کہ اگر ہم جواب نہیں دیتے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کافر، یہ دونوں میں کچھ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. کافر صدیق اکبر کو بولا جا رہا ہے اور یہ صدیق اکبر ہے کہ خاموش سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ مسکرائے. صدیق اکبر نے آپ کو دیکھا، اب وہ کافر اور بولا جا رہا ہے صدیق اکبر سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے بھی بولنا شروع کیا، اس کو جواب دینا شروع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا صدیق اکبر سے کہ ابو بکر تم نے دیکھا کہ میں مسکرایا، ابھی میں غصے میں ہوں، تم نے اس سے پہلے دیکھا کہ میں مسکرایا. میں کیوں مسکرایا؟ میں اس لیے مسکرایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک کافر بولتا رہا اور تم خاموش رہے، میں ایک فرشتے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی تم نے اپنی زبان کھولی وہ فرشتہ چلا گیا. تو اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی بول رہا ہے تو آپ خاموشی سے سن لیں. قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ. حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی میں مبتلا ہے. دیکھیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں أَرْرَآهُ اسْتَغْنَىٰ. اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رکھا ہے. وہ سمجھتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں. حالانکہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تجھے وہ وقت یاد کر لینا چاہیے جس وقت تو خون کا جمع ہوا لوتھڑا تھا. ایسے وقت میں ہم نے تجھے پالا پوسا، پھر تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا. ایسے وقت میں نہ تو بول سکتا تھا، نہ تیرے اندر بولنے کی صلاحیت تھی، نہ سمجھنے کی. لیکن ہم نے، اور تو آج یہ سمجھ رہا ہے تھوڑا مال مل گیا، تھوڑی دولت مل گئی، تھوڑا عہدہ مل گیا، تھوڑا جوانی کی طاقت آ گئی تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. الرآہ استغنا، وہ سمجھتا ہے میں بے نیاز ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتے بے نیاز نہیں ہو سکتے. بے نیاز نہیں ہو سکتے. ان الی ربک الرجعی. اگر اللہ نے کچھ دے دیا ہے، مال و دولت سے نواز دیا ہے، عہدہ دے دیا ہے، اور اس میں آ کر آپ ظلم کر رہے ہو، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کرتے رہو، ہم ڈھیل دیتے رہیں گے. کیوں؟ ان الی ربک الرجعی. بھاگو گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کر تو میری طرف آنا ہے. ان الی ربک الرجعی. ہر فرعون کو، ہر متکبر کو، ہر ظالم کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم اگلا پچھلا سب برابر کر دیں گے. پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں. دیکھیں کتنا اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ابو جہل کے بارے میں بتا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سے کتنی محبت. اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا. لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑ رہے ہیں اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے، یعنی ابو جہل کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اس شخص کو جو روک رہا ہے، عبدن، ایک بندے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے روک رہا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. تمہارا کیا خیال ہے جبکہ وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، پھر بھی اسے روکا جا رہا ہے. تو تم ہی بتاؤ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. اور دیکھیے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی حقیقی نبی ہیں، وہ اس کو سب کچھ پتا تھا. اس لیے بعض مرتبہ کافروں نے اس سے پوچھا کہ یار تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے ہو؟
تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں یہ حقیقی نبی ہیں، یہ بناوٹی نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، لیکن اس لیے بات نہیں مانتا کہ اگر میں ان کی بات کو مان لیا تو میری سرداری کہاں جائے گی، میری سرداری کہاں جائے گی۔ اس لیے تو یہ تکبر، بس یہی بتایا نا کہ اس کی جب گردن کاٹنے کا وقت ہے تو اس نے کہا کہ تھوڑے نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی دکھے، یہ تکبر۔ اس لیے ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، متکبر اور ظالم شخص ہی ہدایت سے دور رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ آج سے کچھ بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ آدمی کے اندر پائے جائے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آزاد ہو۔ اگر آزاد ہے، غلام نہیں ہے، وہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا لیکن تو آزاد ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2، مسلمان۔ اسلام تو ہر چیز کے لیے شرط ہے، ہر عمل کے لیے شرط ہے، تو زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے، اس لیے یہ شرط ہے۔ اچھا، نمبر 3، سمجھدار ہونا، لہٰذا اگر کوئی پاگل ہے اور وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ پاگل مالک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح بچہ، نابالغ ہے، بچہ جو نابالغ ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر نابالغ کے ملکیت میں اگر کچھ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، ہیلا نہ کریں، کوئی اگر ایسا ہیلا کرے کہ باپ اپنے بچے کو مالک بنا دے کے بھیجو، زکوٰۃ ہی نہ ہے، تو اللہ تو سب جانتے ہیں نا، اللہ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں، اچھا زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس عاقل بالغ مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا، اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، اگر وہ مالک ہے اس کا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دیکھیں اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ 7.5 تولہ سونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو ہی زکوٰۃ آئے گی۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ 7.5 تولہ ہونے کی شرط کب ہے؟ جب صرف سونا 7.5 تولہ ہو اور اس کے ساتھ نہ کوئی چاندی ہو نہ کوئی پیسے ہو، 5 رینڈ بھی آپ کے پاس نہ ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر کب زکوٰۃ آئے گی؟ اگر کسی بندے کے پاس یا کسی عورت کے پاس 2 تولہ، 1 تولہ، 5 تولہ، جتنا بھی سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ 2 تولہ سونا اور ان پیسوں کو ملایا جائے گا، اور اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، جو آج کے زمانے میں تقریباً 7,500-8 ہزار چلتی ہے، اتنے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح چاندی، اگر 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے، کم ہے، 10 تولہ ہے، 20 تولہ چاندی ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا سونا ہے یا پیسے ہیں، تو دونوں کو ملا کر اگر اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ پیسے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ آئے گی۔ سمجھیں؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ آئے گی۔ اور زکوٰۃ کب آتی ہے؟ جب 1 سال گزر جائے، اتنے پیسے ہو، 7,500-8 ہزار لینڈ جو بنتے ہیں، اتنے پیسے ہو بندے کے پاس آئے اور اس پر 1 سال گزر جائے، تب زکوٰۃ بندے کے ذمہ لازم ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نقد کیش کسی کے پاس ہے تو کیش میں بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اگر اتنے پیسے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنے پیسے ہیں اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح تجارت کا مال، کسی کے پاس تجارت کا مال ہے، بیچنے کا مال ہے، اور وہ اتنی مالیت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ صاحب نصاب ایک مرتبہ اگر بندہ بن جائے، کیا مطلب کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گئی یا اس کے برابر مالیت آ گئی، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب آئندہ سال مثلا آج آئی تو آئندہ سال آج کے دن اس پر زکوٰۃ آئے گی، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد درمیانی سال میں، سال کے دوران جتنا مال آتا جائے گا، مثلا میں صاحب نصاب ہوں، میرے پاس آج مثلا 50,000 لینڈ ہے، صحیح ہے، تو میں نے 50,000 لینڈ کی زکوٰۃ نکالی جو بھی ہوتی ہے۔ اب درمیانی سال میں میرے پاس 10,000 آئے یا 20,000 آئے، تو ان 10,000 جو درمیانی سال میں 10 یا 20,000 جو میرے پاس آئے، ان پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، سمجھے، ان پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آئندہ سال اس دن میں زکوٰۃ نکالوں گا تو مجھے پورے 60-70 ہزار کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
جو ہمارے پاس درمیانی سال میں پیسے آئے ہیں، ایک مرتبہ صاحب نصاب بننے کے بعد جو پیسے آئے وہ سارے کے سارے جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے سال پورا ہونے پر تو سارے پیسوں کو ملایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، ایک بندہ صاحب نصاب تھا، جیسے میں آج صاحب نصاب ہوں، اب ہوا یہ کہ بیچ میں درمیانی سال میں نے آج زکوٰۃ نکال دی، لیکن درمیانی سال میں میرے پاس پیسے نصاب سے کم رہ گئے، مثلا 5,000 لے گئے، 4,000 لے گئے، لیکن سال ختم ہونے تک یعنی آج کے دن، آئندہ سال آج کے دن میرے پاس نصاب کے بقدر پیسے آ گئے تو تب بھی مجھے اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بیچ میں درمیانی سال میں میرے پاس بالکل پیسے ختم ہو جائے، بالکل پیسے ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں جب میرے پاس پیسے آئے اس وقت سے پھر سال شروع ہوگا، اس وقت سے پھر سال شروع ہوگا گننا۔ اچھا، اس میں ایک بات خاص یاد رکھیں کہ یہ جو سال ہے یہ اس میں عیسوی شمسی اس کا اعتبار نہیں ہے، قمری سال کا اعتبار ہے، یعنی چاند کی جو تاریخ ہے اس کا اعتبار ہے۔ ہم جانتے ہیں ہر سال یہ کچھ 10-11 دن کم ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں، جب بھی چاہے بندہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ رمضان میں چونکہ اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اس لیے رمضان میں نکالنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔